پاکستان بار کونسل کے انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سندھ کی 6 نشستوں پر فاروق ایچ نائک، عابد زبیری اور صلاح الدین احمد کامیاب۔ منیر ملک، عبداللہ ملانو اور سلیم منگریو نے بھی میدان مار لیا۔ ووٹوں کی حتمی گنتی 17 دسمبر کو ہوگی۔ نتائج کا اعلان 22 دسمبر کو کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل نو، کئی بڑے نام فارغ۔ علی امین گنڈاپور، علی محمد خان اور بیرسٹر علی ظفر بھی کمیٹی میں جگہ نہ بنا سکے۔ 23 اراکین پر مشتمل کمیٹی میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بھی کمیٹی کا حصہ۔ اسد قیصر، عامر ڈوگر، عمر ایوب، شبلی فراز بھی سیاسی کمیٹی میں شامل۔ ادھر تحریک انصاف مالی بحران کا شکار، اپنے اراکین پارلیمنٹ سے 50,000 روپے مہینہ پارٹی فنڈ مانگ لیا۔ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے اراکین پارلیمنٹ سے چندہ پارٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی ہو چکی۔ یہ IMF کی اضافی شرط نہیں، عملی اقدام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، بولے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کی بدولت کرپشن میں نمایاں کمی ہو چکی۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ نوکریاں پیدا کرنا سرکار کا کام نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ سٹارٹ اپس اور نوجوان کاروباری افراد کے لیے سازگار ماحول حکومت کی ترجیح ہے۔ رواں سال IT ایکسپورٹ 4 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات پر نئی لیوی لگانے کا پلان۔ گیس کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 5 روپے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 3,180 ارب کے گردشی قرض میں سے 1,700 ارب روپے PDL کے ذریعے سیٹل کیے جائیں گے۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ 6 سال کے دوران ختم کیا جائے گا۔ گیس کمپنی سے ملنے والے ڈیویڈنڈ کو واپس منتقلی سے گردشی قرض ختم کرنے کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ ڈیویڈنڈ اور اضافی ٹیرف لگا کر تقریباً 700 ارب روپے گردشی قرضے کے لیے ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی۔ 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ سمیت کئی اسکیمیں ہیں مگر ملک سے غربت ختم نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر آباد میں بلا سود قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے حکومت کا نظام بہترین ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ حکومت صرف دکھاوے کے کام کرتی ہے۔ نوجوانوں کو IT کورس کروا دیا جائے تو ان کی مایوسی ختم اور وہ برسرے روزگار ہو جائیں گے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر مؤثر ادارہ جاتی رد عمل پر اتفاق۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے مقررہ ٹائم لائنز پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2019 تک کے تمام پرانے وراثتی کیسز 30 دن میں نمٹانے کی ہدایت۔ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر نیا میکینزم لایا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 24 جنوری کو کرانے پر سیاسی جماعتوں کا تحفظات کا اظہار۔ سخت موسمی حالات کے باعث آل پارٹی کانفرنس بلانے اور انتخابات ملتوی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ درخواست دی جائے گی۔ نون لیگ کے مقامی رہنماؤں نے گزشتہ روز قائد نواز شریف سے بھی انتخابات ملتوی کرانے کی درخواست کی تھی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن مئی میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان امور طے۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال باضابطہ ختم کر دی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حادثے کی صورت میں ڈرائیور پر 96 لاکھ روپے دیت کی رقم ختم کرنے کا اعلان۔ چالان اور جرمانوں کے نظام میں اصلاحات اور جدید ایپ کے ذریعے دوہرا چالان ختم کرنے پر پیش رفت کی جائے گی۔ ون وے اور اشارے کی خلاف ورزی کی صورت میں نئے قانون کے تحت ہی جرمانے ہوں گے۔ سہیل آفریدی نے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس۔ اشیاء خورنوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کے لیے جامع پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا۔
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار۔ کمبوڈیا کے دفاعی وزارت کے مطابق تھائی F-16 طیارے مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق تھائی لینڈ نے جنگ بندی معاہدے کو مسترد کر دیا۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی جاری رہے گی جب تک سرزمین اور عوام کو خطرہ ہے۔ روس کے زیر قبضہ یوکرینی ایٹمی پاور پلانٹ خطرناک حادثے سے بال بچ گیا۔ دو طرفہ لڑائی کے باعث ایک بار پھر ایٹمی پلانٹ کی بجلی کٹ گئی۔ رات بھر کولنگ پلانٹ ایمرجنسی جنریٹرز پر چلتے رہے۔ اگلے دن صبح ہنگامی طور پر بجلی بحال کی گئی۔ حکام کے مطابق ایمرجنسی پاور فیل ہونے پر ایٹمی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کا روس کے اثاثوں کو غیر معینہ مدت تک منجمد رکھنے کا فیصلہ۔ مقصد روسی اثاثوں کے ذریعے یوکرین کی مالی اور دفاعی مدد کرنا ہے۔ ہنگری اور سلوواکیہ نے اعتراض کرتے ہوئے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ شام میں امریکی اور شامی فوجیوں کی مشترکہ گشت۔ شدت پسند کی جانب سے فائرنگ سے 2 شامی اور متعدد امریکی اہلکار زخمی ہو گئے۔ شامی میڈیا کے مطابق واقعہ وسطی شام کے علاقے میں پیش آیا۔ جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا کالعدم تنظیم کا رکن بھی ہلاک ہو گیا۔ اسپین، سویڈن اور مراکش پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کرنے والا گینگ گرفتار۔ پولیس کے مطابق گینگ مراکش سے منشیات اسمگل کر کے جنوبی اسپین پہنچاتا تھا۔ چھاپوں میں 6 افراد گرفتار، 657 کلو منشیات اور نقدی برآمد۔ امریکہ کا بیلاروس کی پوٹاش صنعت پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ ٹرمپ کے ایلچی جان کول نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات کے بعد اعلان کیا۔ ادھر بیلاروس نے نوبیل امن انعام یافتہ الیگزینڈر لوکاشینکو سمیت 123 قیدی رہا کر دیے۔ الیگزینڈر لوکاشینکو 2021 سے جیل میں تھے۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ یورپ سمیت متعدد ممالک نے غور شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا استعمال اور اسکرین ٹائم کے باعث بچوں پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ ماہرین کے مطابق بچوں میں جسمانی، دماغی، سماجی، نفسیاتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا پہلے ہی پابندی لگا چکا ہے۔ ڈنمارک، فرانس، اسپین، آئرلینڈ اور ملیشیا سمیت کئی ممالک بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے حوالے سے قانون سازی میں مصروف ہیں۔ ترکیہ کی خاتون وزیر سوشل میڈیا پر بچوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین اور عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ ہاربن میں برف کے دیو قامت برفیلے مجسموں کی تیاری۔ سن آئی لینڈ پر پانڈا تھیم والے مجسمے سیاحوں کو مسحور کر رہے ہیں۔ 24 میٹر بلند برفیلا سنو مین مکمل ہو گیا۔ تعمیر میں 5000 مکعب میٹر برف استعمال ہوئی۔